کربلا ایسا جامع میدان ہے، کربلا سید الشہداء، اس لیے چن چن کے ہر طبقے کو تناسب کے ساتھ شرکت کروائی حضرت نے، یہ اسوے بنانے کے لیے، سب سے بہانے چھیننے کے لیے۔ عشرہ اول کی ایک مجلس کا عنوان تھا کربلا اتمام حجت، وقت ہو تو سنیے آپ، اگر نہیں سنی کربلا اتمام حجت۔ اتمام حجت سے مراد یہ ہے، حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دلیل کو یا اس بینے کو، اس واضح و آشکارا ہستی کو یا بیان کو یا کلام کو کہتے ہیں جس کے آ جانے کے بعد انسان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے، کوئی جواز نہ رہ جائے، اس کو حجت کہتے ہیں۔ حجت لوگوں سے غیر شرعی زندگی کا بہانہ چھیننے والے کا نام حجت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ائمہ حجت ہیں، یعنی ائمہ نے ہم سے ہر طرح کی دوسری زندگی کا جواز چھین لیا، ختم کر لیا۔ اگر پھر بھی ہم رہ رہے ہیں، اس کا مطلب حجت خدا کی مخالفت کر کے رہ رہے ہیں اس طرح سے۔ کربلا حجت ہے، اتمام حجت ہے تمام طبقات کے اوپر، خواتین کے اوپر کربلا حجت ہے، بچوں کے اوپر کربلا حجت ہے، جوانوں کے اوپر کربلا حجت ہے، بوڑھوں کے اوپر کربلا حجت ہے، شہریوں کے اوپر کربلا حجت ہے، دیہاتیوں کے اوپر کربلا حجت ہے، ہر عمر کے انسان کے لیے کربلا حجت ہے، ہر عمر کے انسان کے لیے کربلا حجت ہے۔ لہذا آپ کربلا میں دیکھیں خواتین موجود ہیں، وہ خواتین جو کہتی ہیں ہمارے گھریلو کام ہے، گھریلو خواتین بھی کربلا میں موجود ہیں، شادی شدہ خواتین بھی کربلا میں موجود ہیں، غیر شادی شدہ خواتین بھی کربلا میں موجود ہیں، جوان موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں، بچے موجود ہیں، ولید سے لے کر ولید نو مولود شیرخوار اور رضی سے لے کر عمر کے سب سے اعلیٰ ترین درجے تک کے افراد کربلا میں موجود ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے لشکر میں عموماً ذہن میں یہ کہ حبیب ابن مظاہر سب سے بڑے تھے، نہ، حبیب ابن مظاہر کی قبیلے کے ایک اور ہستی، ایک اور بزرگ، وہ سب سے بڑے تھے، ظاہر ان کی عمر 112 سال سے اوپر تھی۔ کربلا کے اندر 112 سال سے زیادہ کی عمر کا بوڑھا کربلا میں نصرت حسین ابن علی کے لیے گیا، اور روایت میں ہے کہ جب یہ جنگ کے لیے گئے، اب توجہ کریں، 120 سال کا بوڑھا آج حسین ابن علی کی مجلس سننے نہیں آتا، چل جائے کہ حسین کی نصرت کے لیے جائے۔ دیکھا ہے کبھی آپ نے 120 سال کا بوڑھا آیا وہ حسین ابن علی کی مجلس سننے کے لیے کہ میرے مولا کی مجلس ہے، میں اس میں حاضر ہو جاؤں؟ کلچرل بوڑھا ہے نا، یہ کلچرل بوڑھا ہے۔ اگر کربلائی بوڑھا ہوتا، عاشورائی بزرگ ہوتا، اسے پتا ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ 112 سال کا بوڑھا شخص جاتا ہے نصرت حسین ابن علی کے لیے، اور روز عاشور اس نے جہاد لیتا ہے امام علیہ السلام سے، امام نے اس نے جہاد دے بھی دیا۔ اب توجہ کرو، اس کی حالت یہ ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے مناظر ہمیں معلوم نہیں کہ 112 سال میں آدمی ہوتا کیسے، چونکہ آج تک شاید ہم نے دیکھا بھی نہ ہو کوئی اتنا بزرگ کہ اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ ایسی عمر میں آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، کان جواب دے جاتے ہیں، حواس جواب دے جاتے ہیں، انسان خود اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بڑھاپا اتنی چیز ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ 3 کپڑے لے آؤ، 3 کپڑے منگوائے انہوں نے، کپڑے منگوا کر ایک کپڑے سے کہا کہ میری یہ بھویں جو گر گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، آنکھوں کے اوپر لٹک آئی ہیں اور دیکھ نہیں سکتا، ان کو اوپر اٹھا کے میری پیشانی باندھو تاکہ میں دیکھ سکوں، آنکھیں کھل سکیں میری۔ ایک کپڑے سے کہا کہ کس کے میری کمر باندھ دو جو سیدھی نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے دوری ہو گئی تھی، کہا کہ اتنی کس کے باندھو کہ میں کمر سیدھی کر سکوں۔ اور تیسرے کپڑے سے کہا کہ مجھے گھوڑے پر بٹھا کر میرے پاؤں گھوڑے کے نیچے باندھ دو چونکہ میں گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکتا۔ اپنے پاؤں نیچے بندھوا کر پھر اس کے بعد یہ بزرگ گیا میدان میں۔ یہ کیوں گیا؟ خود معلوم ہے یہ جنگ کرنے نہیں گیا، اس سے نیزہ نہیں اٹھ سکتا، اس سے تلوار نہیں چل سکتی، یہ کسی کو مارنے نہیں گیا، بلکہ یہ کیوں آیا؟ یہ اتمام حجت کے لیے آیا۔ یہ آیا کہ جس میدان میں مجھے ہونا چاہیے اس میدان میں آ گیا۔ یہ بتانے آیا تھا کہ جو کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یمن و مصر و بصرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چپ کر کے گھروں میں کوئی بہانہ بنا کر بیٹھنے کا جواز موجود نہیں۔ یہ ان سے جواز چھیننے آیا تھا، یہ ان پر اتمام حجت کرنے آیا تھا۔ عزیزاں،
نصرت حسین پیروی مجاہدین کربلا، بلند تر صلوات۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہیں سید الشہداء نے خود کہا تھا کہ آپ کی عمریں جہاد کی نہیں ہے، انہیں مائیں زبردستی نہیں بھیج رہی تھی، یہ بچے زبردستی کر رہے تھے جانے کے لیے۔ حضرت قاسم کی عمر 13 سال کی تھی۔ 13 سال ابھی میں نے ذکر کیا، 13 سال کا جوان نہیں کہلاتا، سبھی کہلاتا ہے۔ صبابت کی عمر تھی حضرت قاسم کی۔ اس صبابت کی عمر میں جب سید الشہداء نے انصار کربلا کو ان کی شہادت کی خوشخبری دی، اسی خیمے میں شب عاشور حضرت قاسم نے اٹھ کے کہا کہ امو جان، چچا جان، آپ نے سب کو شہادت کی خوشخبری دے دی، سب کی شہادت کا نام آ گیا، آیا مجھے یتیم سمجھ کے فہرست شہداء سے ہٹا دیا؟ امام نے فرمایا اے قاسم بتا بیٹا موت کیسے لگتی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں، اور 13 سال سے بھی چھوٹے بچے۔ ایک بچہ بہت چھوٹا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا چھوٹا بچہ، ایک جو سب سے چھوٹا بچہ، حضرت قاسم سے بھی چھوٹا بچہ تھا، عبداللہ ظاہراً ان کا نام تھا۔ یہ اس وقت نصرت حسین کو پہنچے کہ جب حسین علیہ السلام اس گودال میں ذوالجنا سے نیچے آ گئے، زخموں کی شدت سے نڈال ہو کر، جب امام زنگ سے نیچے زمین پر آئے اور امام سے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی اس وقت، اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اس وقت یہ جوان نصرت خیمے سے نکل کر آیا، یہ بچہ چھوٹا سا، نصرت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے۔ روایات میں کہ شاید 10 سال عمر تھی اس بچے کی، اس وقت 10 سال کا بچہ ظاہراً اس وقت آیا، اور آ کر اس وقت اپنے آپ کو فدا کیا اس نے سید الشہداء پر، اور بہت بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا۔ یہ نیزہ اٹھا کے آیا شمر کی طرف، شمر جو سوار ہو چکا تھا امام علیہ السلام کے پشت پر، یہ نیزہ اٹھا کے آیا اس شمر کو آ کر مارنے کے لیے۔ اس لعین نے بہت بے دردی کے ساتھ اس بچے کو شہید کیا، اس بچے کا بازو لے کر شمشیر سے قلم کر دیا، اور قلم کر کے اس کو نیزے کے ساتھ اس نے پرو کر نیزے سے دور پھینکا سید الشہداء علیہ السلام سے۔ یہ انصار حسین ابن علی تھے عزیز من۔ ہمیں کیوں کہا گیا یہ مجالس برپا کرو اور اس میں ذکر انصار سید الشہداء کرو؟ ان شیرخواروں کا بھی ذکر کرو، ان بچوں کا بھی ذکر کرو، ان جوانوں کا بھی ذکر کرو، ان نوجوانوں کا بھی ذکر کرو، ان پیر مردوں کا بھی ذکر کرو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے عمر کے ہر مرحلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ یوں تو نہیں کہ وہ 112 سال کا بوڑھا میدان میں آئے نصرت حسین کے لیے، اور آج کا بوڑھا فقط بیٹھ کر ٹی وی پہ مجلس سن لے، نہ، اس کو بھی اترنا چاہیے اسی طرح میدان میں، البتہ اپنے میدان میں، اپنے آج کے میدان میں، آج کی کربلا کے میدان میں۔